میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، ہے ناز مجھ کو ہے خوش نصیبی کہ امتی ہوں میں مصطفیٰ کا، غلام و دائی جہاں میں ان کا، بنا میں فضل و کرم خدا کا، ہے ناز مجھ کو ہے خوش نصیبی کہ امتی ہوں میں مصطفیٰ کا، غلام و دائی جہاں میں ان کا، بنا میں فضل و کرم خدا کا۔ تیرے زمانے میں کاش اٹھتا تو زندگی میری پھول ہوتی، میں ساتھ چلتا تو میرا سرما وہ تیرے قدموں کی دھول ہوتی، کہ تیرے ہمراہ جنگ و ہجرت میں آزمائش قبول ہوتی، تیری محبت میں سر کٹاتا میں پاس رکھتا تیری وفا کا، ہے ناز مجھ کو ہے خوش نصیبی کہ امتی ہوں میں مصطفیٰ کا، غلام و دائی جہاں میں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيب ربنا محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة فقال هذا في النار، أو كما قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما خبو أو محترم أورد لكم أكتانو كشتا كنا صحيح الله تبارك وتعالى لاک شکر دا چې الله موږ ته دا توفیق راکوي همیشه او هره جمعه چې د خپل کور ته راغواړي او د دې تېرې شوې هفتې چې څومره ګناهونه موږ نه شوي دا راته معاف کوي څومره مهربان الله دی داسې الله دا چې هغه خپله په قرآن کې فرمایي ویا ایها الذین آمنوا ای د ما خوږو بندګانو ای د ما خوږو بندګانو ای په ما ګرانو بندګانو ای د ما مسلمانانو صدق ای د ما مسلمانانو بندګانو اذا نودي للصلاة چې کله تاسو پوه شئ چې د کوم منځ وخت اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع چې کله تاسو پوه شئ چې سبا د جمعه ده نو کوشش به دا کوئ چې د ما به هر یو کار شته د ما به هر یو کار درېدلی وي او زه به سبا له خیره د جمعې لمانځه ته ځم په کتابونو کې راځي وایي چې کوم مسلمان 3 جمعې په جمع باندې لمونځونه کړي د دې انسان په ایمان کې شک کېدی چې د دې انسان نه ایمان ووځي او کرا د شیطان طرف ته روان شي چې کوم انسان 3 جمعې په جمع باندې لمونځونه کړي ایمان کې شک او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر دا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه هغه نه چا پوښتنه وکړه و اے پیغمبر تر هغه خو د تا وراره ده تا به له هغه نه اورېدلي ته موږ ته ووایه که چېرته یو سړی ټوله شپه لمونځونه کوي ټوله شپه تهجد کوي او ټوله ورځ د قرآن په تلاوت کې تېروي او لمونځونه کوي خو دغه انسان د جمع لمونځ ته نه ځي د جمع لمونځ چېرته کېږي په جومات په کور کې هم کېدی شي کور کې هم کولی شي خو د جمع د لمانځه لپاره الله قرآن کې فرمایي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا جوماتونه هغه څوک آبادوي چې څوک د الله خوښ وي جومات ته د تلو توفیق هغه چا ته الله ورکوي چې څوک د الله خوښ هر انسان ته الله توفیق نه ورکوي جومات ته راتلل یو غټ د زمري زړه غواړي نو الله قرآن کې فرمایي وایي جوماتونه هغه څوک آبادوي چې په ما ګران دي دا موږ تاسو چې نن راغلي یاست نن دلته ناست یو والله العظیم چې الله موږ خوښ کړي یو دلته راوستو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم درنه چا پوښتنه وکړه و یا رسول الله تا خو دا حدیث ویلی خو د تا دغه ترنه به دا پوښتنه وکړو صحابو ته دا پوښتنه وکړه چې یا عباس تا خو به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي یو انسان ټوله شپه لمونځونه کوي ټوله ورځ عبادت کوي خو د جمعې لمانځه ته او د جمعې لمانځه ته نه ځي د دې سړي باره کې ستا څه خیال ده والله العظیم حدیث به درته په عربۍ کې ووایم او پښتو کې ترجمه واورئ هغه ورته ویلي وایي ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې کوم انسان د جمعې لمانځه ته نه ځي او د جمعې لمانځه ته نه ځي والله العظیم چې دا انسان جهنمي ده بېشکه ټوله شپه لمونځونه کوي ټوله شپه تهجد کوي ټوله ورځ قرآن وایي او د الله په ذکر کې تېروي خو دوه کارونه نه کوي یو د جمعې لمانځه ته نه ځي او یو د جمعې لمانځه ته نه ځي فقال هذا في النار دغه شخص دغه انسان به ضرور الله جهنم کې اچوي څومره وخت به په جهنم کې تېروي د دې معلومات نشته معلومات صرف الله نو ځکه فرمایي عن ابن عباس رضی الله تعالی عنه انه سئل عن رجل یو کس تینا پوښتنه وکړه اے عباس رضی الله عنه شی پوښتنه تینا وکړه یصوم النهار ويقوم الليل یو کس ټوله ورځ د الله عبادت کوي او ټوله شپه په تهجد کې تېروي د
تهجد کې تیروي او ټوله ورځ د الله په عبادت کې تیروي، د دغه شخص باره کې ستا څه خیال ده؟ هغه ورته څه وایي؟ ولا يشهد الجماعة ولا الجمعة. دغه انسان د جمعې مانځه ته نه ځي او د جمعې مانځه ته نه ځي، بیا څه وایي؟ فقال هذا في النار. والله العظیم چې دغه شخص دغه انسان وایي جهنمي ده، ګوره دا به ضرور جهنم ته ځي. که کامیابي غواړئ په دغه جماعت نه بهر، د جماعت د دروازې نه بهر والله العظیم چې هر یو کس بې وفا ده، هر یو شی بې وفا ده، هر یو شی پاتې کېدونکی ده. خو چې کوم انسان دې جماعت ته راځي، د جماعت دروازې ته راتلل نه شوي، دلته د الله فرشتې دي، د الله رحمت ده، د الله نعمتونه دي او هر یو شی به تا سره وفا کوي. حتی تر دې پورې چې د جماعت دغه هر یوه تیږه به تا ته دعا کوي او تا سره به وفا کوي. حتی تر دې پورې چې د رحمت فرشتې وایي انسان ته دعاګانې کوي، چې تر څو پورې په جماعت کې د رحمت فرشتې د انسان ته دعا کوي چې یا الله دغه انسان لپاره زه دعا کوم، او چې چا ته فرشتې دعا وکړي نو مجال شته چې الله قبولې کړي، هغه به ضرور الله قبولوي. نو څومره خوش قسمته دي هغه خلک. زه د نورو جمعو ته خو نه، نورو منځو ته نشي راتلی، لرې لرې اوسېږي ملګري، کم از کم د جمعې مانځه ته ځان فارغوئ او راسئ. نو اللہ نے مجھے تاسو توفیق راکړي. میرے بھائی اور دوستو، یہ آسمان پہ کبھی کوئی چڑھا ہے؟ کسی نے سیڑھی بنا کر آسمان پہ کی ہے؟ کسی نے دیکھا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایک مجھے جواب دے دیں، ہاں یا نہیں. کسی نے بھی نہیں دیکھا ہے. آسمان پہ ابھی سے کوئی چڑھا ہے؟ آسمان کو کسی نے دیکھا ہے؟ یار آسمان کتنا اونچا ہے. یہ جو آسمان میں ستارے ہیں، یہ جو سیارے نظر آتے ہیں، ان کے پاس کوئی یہ ہے کسی نے دیکھے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھے. لہو ملک السماوات والارض. زمین آسمان کی بادشاہی ایک ہی ذات ہے، جو ایک ہی بادشاہ ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ یہ آسمان اتنی اونچی ہے اور یہ کل کائنات اتنی بڑی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نظر آیا، جو نساں نے دیکھا ہے، جو نساں نے یہ معلوم، یہ تحقیق کیا ہے کہ جتنی روشنی ہے اور کتنا اندھیرا ہے. 100 میں سے 3% روشنی ہے اور 97% دنیا میں اندھیری رات ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا جو سائنس ہے نسا، اس کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں صرف 3% روشنی ہے، باقی 97% سارا اندھیرا ہے، کسی کو نظر نہیں آیا. اچھا یہ ذرا سنیے، یہ جو 3% نساں نے دیکھی ہے، یہ رپورٹ نکالی ہے، یہ کتنی بڑی ہے، یہ کتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی. یہ 100% کائنات کو مکمل کسی نے بھی معلوم نہیں کیا ہے. صرف ایک ذات ہے جو ساری معلومات اس کے پاس ہے. یہ جو 3% نساء والوں نے نکالی ہے نا، یہ کتنی ہے، یہ ذرا غور سے سنیے. فرمایا یہ جو 3% ہمیں نظر آیا، 100 میں سے 3%، 97% نظر نہیں، 3% نظر آیا. ان 3% میں جو نظر آیا، جو گلیسز نظر آئے، جو ستارے سیارے ہمیں نظر آئے، ان کو گنتی کرتے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. اگر اس کو کوئی انسان گنتی کر لگ جائے نا تو 300 کروڑ سال چاہیے ان 3% کو دیکھنے کے لیے. اتنے بڑے کائنات کو رب چلا رہا ہے، اتنے بڑے زمین و آسمان کو چلانے والا ہے ایک ذات. ان سب کو گنتی کرنے کے لیے بے شمار کسی کے پاس تعداد نہیں. یہ جو 3% نظر آیا ہے نا نساء والوں کو، جنہوں نے دوربین سے دیکھا ہے کہ ہاں دنیا میں 3% روشنی ہے، اور ان 3% میں جو ستارے جو سیارے نظر آئے ہیں ان کو گنتی کرنے کے لیے 300 کروڑ سال چاہیے. ابھی تک انہوں نے گنتی نہیں کیا، بہت کوشش کی، کسی نے گنتی نہیں کیا. تو اس لیے اللہ کہتا ہے الذی خلق السماوات والارض. ہے کوئی یہ زمین اور آسمان کا پروجیکٹ چلانے والا؟ کوئی بھی نہیں، صرف ایک اللہ ہے. وہ جو سب کو عزت دیتا ہے وہ صرف اللہ ہے. وہ جو ہمیں یہاں پہ لے کر آیا وہ صرف اللہ ہے. وہ جس کو ذلیل کرتا ہے وہ صرف اللہ ہے. وہ ایسا اللہ ہم سب کو کھلاتا ہے، خود کھانے سے پاک، ہم سب کو رلاتا ہے، خود رونے سے پاک، ہم سب کو سلاتا ہے، خود سونے سے پاک، ہم سب کو دکھ دیتا ہے، خود دکھ سے پاک، ہم سب کو موت دیتا ہے، خود موت سے پاک، ہم سب کے اوپر قہر نازل کرتا ہے، خود قہر سے پاک. وہ کتنا دور ہے، وہ اتنا دور ہے کہ انسان کی سوچ سمجھ سے بھی اوپر ہے. وہ کتنا نزدیک ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ
الورید، نزدیک اتنا ہے کہ انسان کے شار رگ سے بھی نزدیک ہے۔ وہ کہاں پہ رہتا ہے؟ ابھی بھی دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں، بہت سارے پہلے بھی ہیں، پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں، پھر بھی آئیں گے، ایسے لوگ جو کہتے ہیں نہ اللہ ہے نہ رسول ہے، موت ہے، موت کے بعد کچھ بھی نہیں۔ آج میں ذرا قرآن سے دکھاتا ہوں، وہ جو کہتے ہیں نا ان الاولین والآخرین، یہ جو ہمارے پہلے گئے آباء و اجداد پہلے کے گئے، وہ کہاں سے آئے؟ ان کا پتہ ہی نہیں چلا، بس موت ہے اور مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، پھر وہ ان سب کے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جس کو قرآن نہیں آتا اس لیے یہ باتیں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اس کا جواب بھی اللہ نے دیا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ان الاولین والآخرین، ہمارے جو آگے پیچھے جو گئے مر گئے وہ تو واپس نہیں آئے۔ اس کا جواب میرے رب نے دیا۔ کیسا دیا؟ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، میں نے تمہارے آگے کو بھی زندہ کروں گا، تمہارے پیچھے بھی جو مریں گے ان سب کو زندہ کروں گا۔ وجوہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن سارے میرے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ این المفر، ایسا دن آنے والا کہ کوئی کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ لا تخافی ولا تحزنی، اور ایسا دن ہے جو کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی، ایسا دن آنے والا ہے جو باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کوئی نہیں ہے، بس مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، مرنے کے بعد زندگی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ یبدأ الخلق، میں نے سب کو خلق کیا، سب کو بنایا، ثم یعیدہ، پھر سب کو موت کی نیند سلاؤں گا، ثم الیہ ترجعون، پھر میں سب کو زندہ کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے ذرا کر کے دکھاؤ، تم کیسے سب کو مارو گے اور پھر کیسے سب کو زندہ کرو گے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایسا کرو، 4 قسم کے الگ الگ پرندے لے کر آؤ، 4 پرندے لے کر آئے الگ الگ۔ اللہ نے کہا ذبح کرو، ذبح کیا، ان کا خیمہ بناؤ، ان کا خیمہ بنایا۔ فرمایا موسیٰ اب اس گوشت میں تمہیں پتہ ہے کہ ان میں سے کون کون ہے؟ فرمایا تمہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے۔ فرمایا ان 4 گوشتوں کو، 4 پرندوں کو، گوشت کو الگ الگ جگہوں پہ رکھو اور پھر دور کھڑے ہو جاؤ۔ دور کھڑے ہوئے اللہ نے کہا موسیٰ اب آواز دے، میرا نام لے کر آواز دے دے۔ اللہ کا نام لیا اور آواز دیا، رب ذوالجلال کی قسم، یہ موسیٰ نے دیکھا ہے۔ وہ 4 پرندوں پھر اللہ نے بنائے اور موسیٰ کے سامنے آئے۔ فرمایا موسیٰ یہ تو 4 پرندے آپ نے خیمہ بنایا، اسی طرح میں انسانوں کے گوشت کو بھی جلاؤں گا، ہڈیوں کو بھی جلاؤں گا، نام و نشان بھی ختم کروں گا، پر ایک دن میں ضرور اپنے سامنے کھڑا کروں گا۔ قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة۔ یہ لوگ کہتے ہیں یار مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں، جب ہماری ہڈیاں ختم ہو جائے، جب ہمارا گوشت جل جائے اس کے بعد موت ہے، پھر زندگی تو نہیں۔ نہیں نہیں نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة۔ یہ زجرہ یہ عربی کا ایک لفظ ہے۔ میں خود دیہاتی انسان ہوں، دیہات میں رہا ہوں۔ یہ جن کے پاس بکریاں ہوتی ہیں نا، یہ جو جن کے پاس بھیڑ ہوتے ہیں، تو وہ چرواہا جو ہوتا ہے اس چرواہے کے آگے سے 1000 بھیڑیں جا رہی ہوتی، وہ چرواہا ایک آواز لگاتا ہے، ایک آواز کرتے وہ سارے بھیڑ بکری اونٹ ہو گائے جو بھی ہو وہ مڑ کے چلی جاتی ہے۔ وہ سارا دن کاتے 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 وہ چرواہا جب رات کو ان سب کو اکٹھا کرتا ہے نا، آپ میں جو چرواہا ہے جو دیہاتی ان کو پتا ہے، جو اپنے بھینسوں کو لے کے جاتے ہیں رات کو واپس لے کر آنا، ایک ایک کے پیچھے بھاگ بھاگ کے لکڑی لے کر ڈنڈا لے کر نہیں لے کر آ سکتے ہو، تو ہر دیہاتی اپنے جانوروں کے ساتھ ایک شکر ہوتا ہے اس کا، اس کے لیے ایک آواز دیتا ہے تو وہ سارے جانور اکٹھے ہوتے ہیں اور رات کو آتا ہے۔ یہی لفظ کو اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِذَا قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة، فانما هي زجرة۔ جس طرح تم چرواہے اپنے 1000 بھیڑوں کو آواز دیتے ہو، وہ تمہارے ایک کہنے پہ واپس رات کو آتے ہیں اپنے گھر، اسی طرح میں قیامت کے دن ایک آواز لگاؤں گا، ان كانت صيحة واحدة قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة۔ قیامت کے دن ایک آواز ہوگا، اس آواز پہ تم سارے اڑ جاؤ گے، پٹھان پٹھان رہے گا، پاکستانی پاکستانی رہے گا، ہر بندہ وہی رہے گا، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جو اس دنیا میں کیا ہے اس کا حساب و کتاب ضرور رب کو دینا ہے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، 2 لوگ ہوں گے الگ ہو جائیں گے، جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر اپنے پرچے کو حل کیا، فریق فی الجنہ وہ ضرور جنت میں جائیں گے، اور
اور جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے پرچے میں نقل کیا ہے نا، نقل، یار بس میں تو مسلمان ہوں، بس نام کا مسلمان ہوں، باقی تیرے اندر مسلمان ہونے کا ہے کیا؟ تیرے اندر مسلمان کا علامت ہے کوئی؟ نہیں. نقل پہ جس نے پرچہ پاس کیا وہ ناکام. فریق فی الجنہ، جس نے اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پہ کیا وہ کامیاب. وہ فریق فی السعیر، اور جس نے دنیا میں رہ کر نام کا مسلمان بن کر پیغمبر کے طریقوں کو نہیں کیا، اللہ کے حکموں کو نہیں مانا، وہ قیامت کے دن فریق فی السعیر، اس کو اللہ پاک ضرور جہنم میں جائے گا. وہ ضرور جہنم میں اللہ اس کو پھینکے گا. کبھی بھی کسی بھی سجدہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانس کرنے والے کے ساتھ برابر نہیں کرتا. کبھی بھی کسی نیک عمل کو گناہگار کے ساتھ برابر نہیں کرتا. کبھی بھی یزید کو حسین کے ساتھ برابر نہیں کرے گا. یزید الگ، حسین الگ، نیک الگ، برا الگ. نیک کام کرنے والا الگ ہوگا، برے کام کرنے والا الگ ہوگا. اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی بادشاہی، اس سے ایک پتہ بھی چھپا نہیں ہے، ایک ذرہ بھی چھپا نہیں. اچھا اللہ کی بادشاہی ہے کتنی بڑی، کتنا بڑا ہے میرا رب، یہ ذرا غور سے سنیے. ایک میں بار بار بتا چکا ہوں، زمین آسمان بنانے والا ایک اللہ. 1,24,000 پیغمبروں میں سب سے زیادہ دولت مند سلیمان علیہ السلام. جو سب سے بڑی بادشاہی تھی وہ صرف سلیمان علیہ السلام. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا. داؤد علیہ السلام کے اوپر اللہ پاک نے بہت فضل اور کرم کیا. اس داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہا نرم کیا تھا. لوہا، جتنا بھی بڑا لوہا اس کے ہاتھ میں آتا وہ بالکل موم ہو جاتا. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہوا تابع کی تھی. ہوا، جس طرح میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، آپ زمین قالین پہ بیٹھے ہو، اسی طرح وہ کرسی اور قالین پہ بیٹھ کر اس کا قالین، اس کا کرسی تخت پہ اوڑھ کر جدھر چاہتا اس ادھر چلا جاتا. پیغمبروں میں سب سے بڑی بادشاہی وہ سلیمان علیہ السلام نے کی. یہ صرف میں ایک مثال بتانا چاہتا ہوں کہ میرا رب کتنا بڑا ہے، وہ سب کو کیسے چلانے والا ہے. ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا، یا اللہ میں تیرے سارے مخلوقات کو 1 سال تک کھانا کھلاتا ہوں، 1 سال تک سارے مخلوق کو کھانا کھلاتا ہوں. اللہ نے کہا اے سلیمان تم نہیں کھلا سکتے ہو. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، تو میرا ذات ہے، یہ سب کو بغیر حساب کا رزق میں دینے والا ہوں. فرمایا یا اللہ میرے دل میں خواہش ہے کہ میں 1 سال تیرے سارے مخلوقات کو رزق کھلاؤں. فرمایا سلیمان نہیں کھلا سکتے ہو. فرمایا یا اللہ ٹھیک ہے، مجھے 1 مہینے کا اجازت دو، میں 1 مہینہ تیرے جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو رزق دیتا ہوں. اس لیے اللہ کہتا ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن تَشَاءُ. وہ رزق دینے والا صرف اللہ. سلیمان تو نہیں، پر سلیمان اپنے ضد پہ ضد، یا اللہ 1 مہینہ. اللہ نے کہا نہیں دے سکتے ہو. فرمایا یا اللہ تیرے مہربانی، بس مجھے 1 دن کا مہلت دے دو، میں 1 دن کے لیے رزق بناتا ہوں، جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو میں رزق کھلاتا ہوں. اللہ نے کہا میرے سلیمان، میرے حبیب، چلو 1 دن کا میں موقع آپ کو دیتا ہوں. ہاں 1 دن، اس سے بڑھ کر نہیں. سلیمان علیہ السلام نے 6 مہینے جتنی بیڑے، جتنی بکری، جتنے اونٹے، جتنے گائے بھینس، جتنے بھی حلال گوشت ہیں وہ سب کو ذبح کیا. سب کو ذبح کیا، چاول پکایا، کھانا بنایا، پینا بنایا، ہر چیز بنایا. 6 مہینے تک اس نے محنت کیا، کھانا پینا تیار کیا. ارے کس کو کھلا رہا ہے؟ اللہ کے مخلوق کو کھلا رہے ہو. اللہ کے مخلوق کو صرف اللہ ہی کھلا سکتا ہے اور کوئی نہیں کھلا سکتا. 6 مہینے تک اس نے محنت کیا. اس نے ہوا کو کہا اے ہوا ٹھنڈی ہو جا، ایسا نہ ہو یہ گائے بیل بکری یہ خراب نہ ہو جائے. میں محنت کرتا ہوں، یہ چاول بناتا ہوں، ایسا نہ ہو یہ خراب ہو. وہ ہوا ٹھنڈی ہو گئی. جو اس نے ذبح کیا تھا جنگلوں پہ وہ لٹکایا تھا، جتنی بھی گائے ذبح کی تھی وہ لٹکا کے اس نے رکھی تھی. جب 6 مہینے سارا کھانا تیار ہوا، اللہ نے پوچھا یا حبیب، یا سلیمان کیا کیا؟ فرمایا یا اللہ بس میرا کھانا تیار ہو گیا اور سارے مخلوقات کو بلاؤ. اچھا کھانا کتنا بنایا تھا؟ یہ بابر بھائی ذرا غور سے سنو. کھانا اتنا بنایا تھا اگر ایک بندہ تیز رفتار سواری پہ بیٹھ جائے نا، مرسڈیز BMW پہ بیٹھ جائے نا، اور جدھر سے کھانا شروع کیا جہاں پہ ختم کیا، یہاں سے وہاں تک جانے کے لیے 1 مہینہ لگتا تھا. 1 مہینہ اتنا تو اس نے کھانا بنایا تھا. وہ بھی کون؟ وہ سارے جنات کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام، سارے پرندوں کا بادشاہ سلیمان علیہ السلام، جس کی ہوا تابع سلیمان، جس کا بارش تابع سلیمان، جس کے پہاڑ تابع سلیمان، جس کا بحر تابع سلیمان، جس کی مچھلی تابع سلیمان، جس کا چرند پرند انسان حیوانات سب تابع وہ ایک سلیمان ہے. جس نے بادشاہی سب سے بڑھ کر کی ہے وہ ایک سلیمان ہے. 1 مہینہ اس نے ایسا کھانا بنایا کہ یہاں سے شروع کرو اینڈ تک بابر بھائی جو جائے نا تو 1 مہینہ چلتے 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 لگ جاتا ہے. اتنا تو اس نے کھانا بنایا تھا 6 مہینے میں.
اللہ کو فرمایا یا اللہ بس ٹھیک ہے میرے طرف سے تو کھانا بن گیا۔ اللہ نے پوچھا میرے حبیب تیرا جو باپ تھا نا داؤد وہ مجھے بہت پسند تھا۔ داؤد علیہ السلام تورات، موسیٰ علیہ السلام انجیل، عیسیٰ علیہ السلام اور زبور داؤد علیہ السلام اور فرقان حمید محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیس بن سلامہ بن عوز بن بوز بن قوال بن قضی بن عوام بن ناشد بن حساب بن بلداس بن یغلاف بن طابق بن جاحد بن ناحش بن شیس بن ابقر بن عیف بن عبد الرحمن بن ابراہیم بن اسماعیل بن آزر بن ناحور اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ قرآن محمد رسول اللہ کو اللہ نے دیا ہے۔ تو زبور داؤد علیہ السلام، رب ذوالجلال کی قسم جب زبور داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے نا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، تو رب ذوالجلال کی قسم یہ سارے درخت جھومتے تھے، ایسے جھومتے تھے، ہوا کے پرندے آگے یوں 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 کر کے داؤد علیہ السلام کے زبور سنتے تھے۔ اتنی میٹھی زبان اللہ نے داؤد کو دی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد کو کہے گا یا داؤد تعالی ارقد، اے داؤد آج میرے ساتھ بیٹھ اور سورۃ یاسین کی تلاوت میرے وہ بندوں کو کرو جنہوں نے دنیا میں مجھے راضی کیا ہے، آج کر تلاوت۔ اور وہ داؤد علیہ السلام اپنی میٹھی زبان سے تلاوت کرے گا، اور وہ انسان سنے گے جنہوں نے دنیا میں رہ کر میوزک نہیں سنا، جنہوں نے دنیا میں رہ کر قرآن کو سنا ہے، تو وہ داؤد کی تلاوت کو ضرور سنیں گے۔ تو بات ہو رہی تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ اللہ نے کہا سلیمان کس کو پہلے کھلاؤ گے؟ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا یا اللہ ایسا کرو جو سمندروں میں رہنے والے ہیں پہلے ان کو بلاؤ، جتنی بھی مچھلیاں ہیں پہلے ان کو بلاؤ، بعد میں انسانوں کو چرند پرند اور جنات کو کھلاؤں، اور وہاں سے جنات سارے بیٹھے ہیں کھانے کے لیے تیار ہیں، اور انسان کے سارے تیار، اور جو شیر ببر شیر چیتے وغیرہ وہ سب بیٹھے ہیں کہ بس میں نے تو ایک بیڑ کو ہضم کرنا ہے، کھانا ہے، وہ سارے تیار بیٹھے ہیں۔ سلیمان نے کہا نہیں نہیں نہیں، ألم تر أن الفلك تجري في البحر واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، کیسے فرعون کی بادشاہت کو اللہ نے غرق کر دیا۔ یا اللہ سب سے پہلے بحر میں رہنے والے مخلوقات کو بلاؤ، 2000 قسم کے مخلوق خشک زمین پہ زندگی گزار رہی ہے، 18000 قسم کے مخلوقات سمندروں میں زندگی گزارتی ہے، ایک لحظہ بھی اپنے رب کے ذکر سے غافل نہیں ہے۔ ہم تو سو سکتے ہیں، ہمیں تو نیند بھی آتا ہے، نیند میں ہم اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ سمندروں میں ایسے مخلوقات رہتے ہیں جو ایک ثانیہ بھی ایک سیکنڈ بھی اپنے رب کے ذکر سے غافل نہیں ہے۔ یا اللہ جو سمندروں میں 18000 مخلوقات ہیں پہلے ان کو بلاؤ، وہ کھانا کھا کے ختم ہو جائے، فارغ ہو جائے، اس کے بعد انسانات چرند اور پرند۔ اللہ نے سمندر میں سے ایک ویل مچھلی جو سارے مچھلیوں کی سردار ہے، جو سارے مچھلیوں کی بادشاہ ہے، ویل کو کہا ارے ویل آج میرے ایک حبیب نے کھانا بنایا، جاؤ ذرا اس کی عزت کرو، جاؤ ذرا وہ کھانا پکاؤ۔ رب ذوالجلال کی قسم اس ویل مچھلی نے یوں سمندر سے منہ نکالا اور سلیمان کے ساتھ مخاطب ہوا، فرمایا لبیک یا سلیمان، اس نے کہا لبیک وسعدیتا، میں حاضر ہوں، اللہ نے آپ کو بھیجے کھانے کے لیے۔ اس نے گڑگڑا کے کہا سلیمان مجھے ایک دفعہ کھانا کھلاؤ، میرا پیٹ بھر جائے، اس کے بعد میں سب کو بلاؤں گا، کیوں سمندر پہ رہنے والے جو مچھلی ہے وہ سارے میرے بات مانتی ہے، ابھی اس کا بادشاہ آیا ہے، اس کا شہنشاہ آیا ہے، اس کو ذرا کھانا کھلاؤ، بعد میں چھوٹے مچھلی آئے گی۔ سلیمان نے کہا اچھا یہ کھانا سامنے پڑا ہے کھاتے جاؤ۔ رب ذوالجلال کی قسم اس نے کیا کیا یہ دیکھو، اس نے صرف ایسا کیا اس نے وہ کھانا اپنے طرف کھینچا، دیگوں کے ساتھ، برتنوں کے ساتھ، سب کچھ زندہ بندہ جو ذبح کیے دیگوں لکڑیوں کے ساتھ اس نے ہڑپ کر کے سارے اندر کر دیا، سارے اس نے کھا لیا۔ سلیمان حیران پریشان، ارے کیا کر دیا تم نے، تو دیگوں کے ساتھ بریانی مار لی۔ اس نے کہا سلیمان جس طرح کا کھانا تم نے مجھے ایک نوالا کھلایا نا، اسی طرح کا 3 نوالے رب ذوالجلال مجھے دن میں کھلاتا ہے۔ آپ نے مجھے ایک نوالا کھلایا، ابھی 2 نوالے اور بنا کے مجھے کھلاؤ۔ اسی ٹائم سلیمان سجدے پہ گرے اور کہا یا اللہ مجھے معاف کر۔ آپ نے مجھے کہا تھا سلیمان تم میرے بندوں کو رزق نہیں کھلا سکتے ہو، آپ نے کہا تھا سلیمان تم میرے مخلوق کو رزق نہیں کھلا سکتے ہو، میں نے ضد کیا یا اللہ تیرے ساتھ، ایک ویل نے آ کے میرے 6 مہینے کی محنت پر سب کا کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دیا۔
آئندہ میں ایسی بات نہیں کروں گا. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب. گناہ کر کے بھی تمہیں رزق دیتا ہے, نماز چھوڑ کے بھی تمہیں رزق دیتا ہے, زنا کر کے بھی تمہیں رزق دیتا ہے, گالیاں دے کر بھی تمہیں رزق دیتا ہے, غیبت کر کے بھی تمہیں رزق دیتا ہے, گالی خرچ کر کے بھی تمہیں رزق دیتا ہے, ہر بندے کا دل دکا کر بھی تمہیں رزق دیتا ہے. لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے ہو تب بھی تمہیں رزق دیتا ہے, کفر کرتے ہو تب بھی رزق دیتا ہے, ناچتے ہو تب بھی تمہیں رزق دیتا ہے, گانا گاتے ہو تب بھی تمہیں رزق دیتا ہے, جمعے کے دن آتے ہو باقی نمازیں نہیں پڑھتے ہو تب بھی تمہیں رزق دیتا ہے. وہ کون ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہے. وہ ایسا رزق دینے والا ہے, وہ حساب نہیں کرتا. سلیمان نے توبہ کیا, وہ ویل مچھلی واپس گئی, اور اس کے بعد اللہ نے سلیمان سے کہا, اے میرے سلیمان, ان سب کو رزق دینے والا میں ہوں, تو نہیں دے سکتا ان سب کو رزق. تو میرے بھائی اور دوستو, حکومت کرنے والا ایک اللہ ہے, سب کو عزت دینے والا ایک اللہ ہے, اور سب کو ذلیل کرنے والا بھی ایک اللہ ہے. اپنے پیغمبروں کے نام پہ غیرت کرو, اپنے پیغمبروں پہ غیرت کرو, ان کے اہل بیت پہ غیرت کرو, صحابہ کے نام پہ غیرت کرو, صحابہ کے نام پہ مر مٹو. رب ذوالجلال کی قسم, یہاں سے موت کو قیامت کے دن جنت الفردوس. جو بھی اپنے صحابہ کی عزت نہیں کرتا, جو بھی اپنے پیغمبروں کی عزت نہیں کرتا, وہ یہاں پر بھی خوار اور ذلیل ہے, اور مرنے کے بعد بھی خوار اور ذلیل. ابھی کچھ عرصے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں, پشاور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار میں نبی ہوں, آپ لوگوں کو نہیں کہتا, معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں کو نہیں, میں ان لوگوں تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں. ارے تیرے اندر, تیرے گندے منہ کو تو دیکھ صحیح, تو اپنے شکل کو دیکھ صحیح, تو کیسے کہتے ہو میں نبی ہوں یار؟ تو قرآن سے غافل ہے, اور جن کو ایک لفظ قرآن کا نہیں آتا ہے نا, وہ کہتے ہیں یار میں نبی ہوں. اس دور میں نبی کدھر سے آئے گا یار؟ اس دور میں پیغمبر کدھر سے آئے گا؟ داڑھی منڈوائی ہوئی, گندا چہرہ. پشاور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں, ایسے گندے لوگ نکلے ہوئے, ایسے کمینے لوگ نکلے ہیں جو کہتے ہیں یار میں نبی ہوں. اپنے شکل کو دیکھ ذرا, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا دیکھ تو صحیح, قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن میں اللہ نے بھرا ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. آدم علیہ السلام سارے پیغمبروں کی ابتدا, اور محمد رسول اللہ سارے پیغمبروں کا دروازہ بند. کوئی نبی نہیں آنے والا. میری ایک بات یاد رکھنا, میری یہ میسج جو بھی سنتا ہے, یہ بات جو بھی سنتا ہے, جو بھی یہ بات کرتا ہے, جہاں کہیں کا بھی ہو, اگر وہ کہتا ہے کہ یار میں نبی ہوں, اس کو ایسا مارو, اس کو ایسے مار دو کہ وہ زندگی میں اس کا سارا خاندان یاد رکھے. اپنے نبی کے نام و ناموس پہ غیرت کرو, اپنے صحابہ پہ غیرت کرو. یہ اس دور کے جو کافر, یہ دجال کے بچے ہیں. دجال اس وقت آتا ہے جب اپنے بچوں کو بیچتے, جب اس کے بچے جوان ہو جائے, اس کے بعد قیامت والے دن, قیامت سے تھوڑے عرصے پہلے پھر دجال آئے گا. دجال آنے سے پہلے یہ دجال کے بچے آتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نبی ہیں, ہم آخری نبی ہیں. ابھی 4 سال میں ایک بات ہوئی, میں نے خود دیکھی. فرمایا جوڑوا پلو سے کہتا ہے, فرمایا میں اللہ کے دربار میں گیا ہوں, میرا چہرہ اللہ کے سامنے مخاطب ہے. یار تو اپنے گندے چہرے کو دیکھ. جس نے بھی یہ بات کی اور جو بھی پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے, ان کو چوریوں سے مارو. میں تو یہ کہتا ہوں, میرا یوٹیوب چینل بھی ہے, میں تو یہ کہتا ہوں میرے سامنے جس نے بھی بولا میں نبی ہوں, رب ذوالجلال کی قسم اتنی چھریاں گھسیڑ دوں گا, اتنی چھریاں ماروں گا کہ تمہارے ہنگڑیاں نکال دوں گا یار. وہ خاتم النبیین, خاتم النبیین صرف محمد رسول اللہ ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. پٹھان ہے, پاکستانی ہے, جو بھی ہے, جو یہ کام کرتا ہے, جو بھی یہ کام, یہ کافر ہے, یہ کافر ہے, یہ کافر. کوئی بھی پیغمبر نہیں آنے والا. پیغمبر آیا, اس نے دین ہم تک پہنچایا, اور قیامت کے دن تک پیغمبر نہیں. ہاں ایک بات ہے, عیسیٰ علیہ السلام آئے گا, وہ پیغمبر کا امت بن کے آئے گا. وہ بھی یہ نہیں کہے گا میں نبی ہوں, وہ پیغمبر کا امت ہی آئے گا, ساری دنیا میں دین پھیلائے گا. یہ جو اس دور میں آئے ہوئے ہیں, یہ سب دجال کے بچے ہیں, یہ سب دجال کے بچے ہیں, ان کو چھوڑنا نہیں. میں کبھی زندگی میں ایسی تقریر نہیں کی, کبھی زندگی میں کسی کے سامنے میں نے انگلی نہیں اٹھائی, پر دکھ ہوتا ہے یار. اس پیغمبر کے سامنے کیا کہو گے, اس پیغمبر کے دربار میں جا کے کیا منہ دکھاؤ گے یار؟ قرآن کے خلاف, صحابہ کے خلاف, رسولوں کے خلاف, آیتوں کے خلاف. تم کہتے ہو یار ہم نبی ہیں, میں نبی ہوں, میں نے اللہ کو دیکھا, کوئی نبی نہیں. یہ سب دجال کے بچے ہیں. میرا یہ بات جو بھی سنتا ہے, آپ لوگوں سے نہیں, جو بھی یہ بات کرتا ہے یار میں نبی ہوں, اس کو اتنی چھریاں گھسیڑو کہ وہ یاد رکھے کہ نبی کیسا ہوتا ہے. اس دور میں نبی نہیں آنے والا. جب تک قرآن موجود ہے اس وقت تک نبی نہیں. ایک بات یاد رکھنا, جس وقت قیامت آئے گا, سب سے پہلے قرآن کے صفحے رہیں گے, اس کی آیات آسمان میں اڑ جائیں گے. سارے قرآن کی آیات جب آسمان میں چلے, قرآن خالی سمجھ لو دجال آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام آئے گا. اس سے پہلے نہ کوئی نبی, نہ کوئی پیغمبر, سب کافر ہیں, اور سب یہودیوں کا اور سب دین کے خلاف جو لوگ ہیں وہ
دین کو بدنام کرنا چاہتا ہے. عزت مندو په دې پېښور کې ما داسې واقعې ولیدې یو څو کسان د یو خو یې مردار کړه د مرګ یې مړ کړ وایي زه پیغمبر یم او زه نبي یم او دغه دوا هغه لاندې ده او باندې ده هېڅ هم نشته. والله العظیم دا ټول د دجال بچیان دي دا ټول کافران دي دا مرتد دي دا مشرکین دي دا منافقین دي چې تر څو پورې د قرآن عظیم الشان دا آیاتونه په دې دنیا کې موجود وي نه نبي راځي او نه پیغمبر راځي. وہ د قرآن هغه آیاتونه چې په قرآن کې دي قیامت چې کله رانځي چې دغه آیاتونه به ټول د اسمان ته ځي د الله تبارک او ورځي هغې نه پس به نبیان هغې نه پس به عیسی علیه السلام راځي او د پیغمبر امت به وي ټول دین به دنیا ته رسوي هغه به د پیغمبر امت وي هغه به هم دا نه وایي چې زه نبي یم چې څوک هم دا خبره کوي داسې جواب ورکوي چې دا د خوله دا دوه د خبرې کړه واخر دعوانا